یہ نہیں کہ وہ گورا ہے اس کو پہلی صف جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کالا ہے اس کو پچھلی صف جانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہے اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ غلام ہے اس کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی تو مسجد ہے، مسجد وہی ممتاز اور متبرک جگہ ہے جہاں کے عملی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معبودیت کا گن گایا جاتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق، عدل و انصاف اور مساوات کا عملی نمونہ دکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے، مسجد ہی کے اندر سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، مسجد ہی کی برکت سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطبہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے، بڑے بڑے محررین پیدا ہوئے۔ بزرگوں دوستو، یہی تو مسجد ہی کی برکت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ جلسہ کی تاریخ کے مطابق جو علماء کرام آئے ہیں اور جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہی مساجد کی تعمیر کے لیے ہے، توسیع کے لیے ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے جتنے جس کی حیثیت ہو وہ قاضی ٹولہ کی جامع مسجد کو تعاون کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز وقت پر آپ لوگ آئیں گے اور اپنا تعاون پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص بھی اللہ ہی کے لیے مسجد بنائے گا، ریاکاری کے لیے نہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، تکبر کرنے کے لیے نہیں، گھمنڈی جتانے کے لیے نہیں کہ ہم لوگوں نے بڑی مسجد بنا دی، ماشاءاللہ اشتہارات میڈیا میں شائع کر دیا، اشتہارات کے اندر بھی ان کی باتیں نقل ہوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا للہ، اللہ ہی کے لیے، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کسی کے چہرہ کے بارے میں آپ تعریف کریں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کالے کے بارے میں آپ کہیں تو اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے، کسی کی دولت مندی کے بارے میں بیان کریں تو اللہ ہی کی نعمت ہے، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جتنی طرح کی تعریفات دنیا میں ہونی چاہیے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اسی کو کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ ہی کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ بزرگوں دوستو، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو اللہ نے کلام بلاغت کے اندر اعلان فرما دیا کہ مساجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، مساجد کی تعمیر وہی لوگ کریں گے جو ہماری ماں بہنیں ایماندار ہیں، وہ لوگ تعاون کریں گی، آپ لوگ تعاون کریں گے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا،
تو ظاہر ہے اگر ہم مسجد کا تعاون کریں گے، مسجد میں ہم رکوع صرف کریں گے، اللہ ہی کے لیے کریں گے، ہم کو اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، ہم لوگ انشاءاللہ نماز کے پابند بھی ہوں گے، زکوٰۃ اگر واجب الادا ہے تو ضرور ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ علاوہ عظیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا عرش اعظم کے سائے تلے 7 اشخاص جو ہوں گے، اس دن کو یاد کیا کریں جبکہ اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ رحمت کے سائے میں کن لوگوں کو رکھے گا؟ 7 اشخاص کو رکھے گا، 7 آدمی کو۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی ہوگا میدان محشر کی نفسی کے عالم میں جبکہ کہیں سایہ نہ ہوگا، دھوپ کی تپش ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں اس خوش نصیب انسان کو جگہ دے گا۔ رجل قلبہ، ایک آدمی ہوگا اس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی اس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ لٹکا کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں جگہ بنا لے، وہیں صبح و شام سوئے کھائے پیے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز پڑھا ہے، عصر کی اذان کا انتظار میں ہے، عصر کی نماز پڑھا ہے، مغرب کی اذان کا انتظار میں ہے، مغرب کی نماز پڑھا ہے، عشاء کا انتظار ہے، عشاء کی نماز پڑھا ہے، فجر کی اذان کا انتظار ہے۔ یہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ تو وہ آدمی قیامت کے دن عرش اعظم کے سائے تلے میں، بامانہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے میں اس کو جگہ ملے گی۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا؟ مسجدوں سے رشتہ ہی توڑ دیا۔ آج جمعہ ہے یا سنیچر ہے یا اتوار ہے، اگر جمعہ کا دن آ جاتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے۔ اس کا مطلب اتوار کی نماز غائب، سوموار کی نماز غائب، منگل کی نماز غائب، بدھ کی نماز غائب، جمعرات کی نماز غائب، اور جمعہ کا دن جب آتا ہے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا جا آج جمعہ کا دن ہے، آج ہم لوگوں نے کیا کیا؟ مسجد سے ناطہ توڑ دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کیے گئے ہیں کہ سانس لینا دشوار ہو گیا، ہمارا وقار ختم ہو گیا، ہماری عزت مٹی میں مل گئی۔ آج ہماری مساجد اسی لوگوں کے رحم و کرم میں ہے، آج ہماری عزت و ناموس اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی پاداش میں ہمیں ایسا حکمراں مسلط کر دیا ہے کہ آج ہمارے لیے زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ بزرگوں، دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے مقدم اور مؤخر تمام گناہ بخش دیا تھا، لیکن مسجد سے کتنا تعلق تھا، کتنا ربط تھا، کتنا لگاؤ تھا۔ آپ سنیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ میں، کبھی حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے اپنے صنادید قریش کو، اپنے مجمع کے لوگوں کو کہا کہ ارے محمد تو ایسے ہیں، ہمارے سامنے اپنی پیشانی کو گرد آلود کر رہا ہے، ہمارے سامنے وہ نماز پڑھتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرتا ہے، لات عزا کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اگر میں دیکھ لوں دوبارہ
میں قسم کھاتا ہوں لات اور عزا کی کہ بڑا پتھر لے آؤں گا، اس کے سر کو کچل دوں گا۔ ایک تاریخ تو یہ ہے، دوسری تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، اونٹنی کی اوجھڑی رکھ دی گئی تھی اور اتنے بھاری تھی کہ اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش مجھے طاقت ہو دی، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گیا، ان کو بلا کر کے لے آیا، آئیں اونٹنی کی اوجھڑی پھینک دی، ان لوگوں کو برا بھلا کہا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعائیں دی، اللہم علیکا بقریش، اے اللہ قریشیوں کو پکڑ لے، شیبہ بن عتبہ کو پکڑ لے، عقبہ ابن معیط کو پکڑ لے، امیہ ابن خلف کو پکڑ لے۔ یہ جب ان لوگوں کو سننے میں آیا تو بڑا گراں گزرا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ حدود حرم میں اگر کوئی بد دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے، اگر نیک دعا کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن اشخاص کا اللہ کے نبی نے نام لیا تھا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ میں نے دیکھا بدر کے موقع میں سنادید قریش سب مقتول ہو چکے ہیں اور کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے قلیب بدر میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا اطمینان سے جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ خبر مل چکی تھی کہ ابو جہل بدماشی کرنے والا ہے، پتھر اٹھا کر کے ہمارے سر کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ اس کا خیال ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں، کوئی ہراس نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کہ کوئی خطرہ اپنے دل میں آنے نہ دے، اطمینان سے گئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کیا کیا؟ حقیقت معنی میں ایک بڑا پتھر اٹھا کر کے لے آیا جو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرما دی، دونوں ہاتھ پتھر میں چپک گیا، دونوں ہاتھ پتھر میں چپک گیا، سامنے ایک گڈھا نظر آیا اور جبریل امین اونٹنی کی شکل میں آئے، بڑکا بڑکا جبڑا ہے، آگ کی خندق ہے، آوائلہ باوائلہ مچاتے ہوئے اول پھول بکتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضرت اے ہمارے چچا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے میں محمد کے سر کو چکنا چور کر دوں گا، کیا بات ہے چچا؟ کلیجہ نکل گیا اپنی جگہ سے؟ کہا کہ نہیں، ارے دوڑ کے آؤ، پہلے تو میرا ہاتھ چپک گیا ہے، اس کو تم لوگ ہٹاؤ، پتھر کو نیچے رکھو۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے آگ کی خندق دیکھی، کچھ پردار چیزوں کو دیکھا، ایک اونٹ کو میں نے ایسا دیکھا، اگر میں آگے بڑھتا وہ ہم کو پکڑ کر کے نوچ نوچ کر کے بوٹی بوٹی بنا دیتا، اسی لیے میں بھاگ گیا ہوں۔ بزرگوں دوستو، اسی کو اللہ نے فرمایا کلا لئن لم ينتهِ لنزفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدعو نادیہ۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا اس کی پیشانی کے بال کو ہم پکڑ لیں گے اور وہ اپنے لشکر کو بلا لے، ہم جہنم کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تو اللہ نے بھی نہیں بھیجا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پتھر سر پہ رکھ دے، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اتنا مسجد سے لگاؤ تھا۔ آج ہمارا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ بزرگوں دوستو، یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں۔
ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بالکل مسجد سے ناتا توڑ دیا۔ جمعہ کے دن ہم کو یاد آ رہا ہے، ہائے افسوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور مساجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور 2 منٹ کہا کہ صحابہ اکرام ہر لڑائی میں فاتح بن کر کے لوٹتے تھے۔ روم کا بادشاہ شہر انتقامیہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام ہرقل تھا، جس کا نام ہرقل تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن فوجی افسروں کو بلایا اور کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ جو تم لوگ مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہو یہ انسان ہیں یا جن ہیں کہ تم لوگ ہر محاذ میں شکست پر شکست کھا رہے ہو؟ کہا کہ انسان ہی تو ہیں۔ کہا کہ کئی ٹھو پیر ہے اور کئی ہاتھ ہے؟ کہا کہ 2 پیر ہے 2 ہاتھ ہے۔ کہا کہ تمہاری طرح ہے یا نہیں؟ بولے ہاں ہماری طرح ہیں۔ اچھا تعداد میں گھٹتی بڑھتی ہے کیا؟ بولے ہاں ہم لوگ تو ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہی رہے۔ کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ شکستیں ہی کھا رہے ہو، ہر محاذ میں تم ہار رہے ہو؟ ایک افسر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اصل میں وہ لوگ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کے کام کرنے میں پیش رہتے ہیں، ایک دوسرا سے بغض و عداوت نہیں رکھتے۔ کہا کہ یہی وجہ ہے۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بولے ہم لوگ زناکاری کرتے ہیں، ہم لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے بغض عداوت رکھتے ہیں، اور ہم لوگ حملہ کرتے ہیں، عزت و ناموس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا شاہ روم ہرقل نے کہا تھا تاریخ گواہ ہے، دشمنوں نے گواہی دی، اور سب سے اچھی گواہی دشمنوں کی طرف سے اگر ہو تو وہ گواہی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ وہ روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا تھا یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہر محاذ میں شکست پر شکست کھا رہے ہو اور مسلمان فاتح ہو رہے۔ بزرگوں دوستو، آج ہمارے اندر وہ روش رہی، آج ہمارے اندر وہ طریقہ رہا، آج ہمارے اندر وہ ایسا نوجوان کوئی ہے کہ رات کو تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے اور پورا دن کیا ہے بھلائی کا کام کرتے رہے، نیکیوں کا حکم دیتے رہے اور وقت ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو، ہمارے نوجوانان اسلام کو، ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو شریعت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور الہ العالمین مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں خلوص نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔